باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کا سلسلہ اس امر پہ پہنچا تھا کہ شادی کے مسئلے میں اپنے شرعی ولی باپ یا دادا جو ہیں ان سے کس حد تک جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہے اور کن موارد میں ان سے اجازت لینا ساقط ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے امور میں ایک ایسی لڑکی کہ جو اپنے امور میں خود مختار ہے، ایسی خاتون کے لیے شادی کے سلسلے میں کیا چیز بہتر ہے کہ وہ کسی سے بھی اجازت نہ لے، یا بہتر ہے کہ وہ اپنے فلاں رشتہ دار یا فلاں جو اس کے قریبی ہیں ان سے اجازت لے؟ جواب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ایسی خاتون کہ جو اپنے معاملات زندگی میں خود مختار ہے وہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے، اور ان کی عدم موجودگی میں اگر باپ یا دادا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو تب بھی اس کے لیے بہتر ہے اخلاقی اعتبار سے اپنے بڑے بھائی سے اجازت لے، اگرچہ بھائی اس کا شرعی ولی نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے شرعی ولی کی عدم موجودگی میں اپنے بڑے بھائی کو اس سے آگاہ کرے اور اس سے اعتماد ملے، اور اس سے بہتر ہے کہ اجازت لے کے یہ کام کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اس کے والدین نے کر دی ہو، ایک ایسی جگہ لڑکی کی شادی ہو گئی یا لڑکے کی شادی ہو گئی کہ جسے وہ پسند نہیں کرتے، لیکن دوران نکاح باپ یا والدین کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے ان سے ایسا کوئی عمل یا حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے ان سے ایسا کوئی عمل ظاہر نہیں ہوا جس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو، تو کیا اس صورت میں نکاح درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر بعد میں وہ بچہ یا بچی، وہ لڑکا یا لڑکی راضی ہو جائیں تو ظاہراً نکاح درست شمار ہوگا۔ ایک انتہائی ہمارے معاشرے کی مشکل کہ بعض والدین بچپن میں ہی اپنے نابالغ بچے یا بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، تو کیا اپنے نابالغ بچے یا بچیوں کی کم عمری میں شادی کر دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر باپ یا دادا نے چھوٹے بچے یا بچی کی شادی کر دی اور نکاح کی دیگر شرائط بھی موجود تھیں تو نکاح درست ہے، لیکن بالغ اور راشد ہونے کے بعد اس بچے یا بچی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار موجود ہے۔ فرض کرو چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، اب جب لڑکی بڑی ہو گئی اسے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، یا لڑکا بڑا ہوا اسے فلاں جو ہے وہ اپنی کوئی عزیز جو اس کی کزن تھی فرض کرو اسے پسند نہیں ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس بچے یا بچی کو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، جبکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر جب وہ جدا ہوں گے نکاح کو فسخ کریں گے تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے نکاح کو فسخ کیا جائے، طلاق کے ذریعے وہ ایک دوسرے جدا ہوں، اور اگر وہ اسی نکاح کو آگے چلانا چاہتے ہیں جو بچپن میں اس کے والدین نے کیا تھا تو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ نکاح دوبارہ کیا جائے، تجدید نکاح ہو جب وہ بالغ ہوں اور انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ اسی نکاح کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آیا شریعت اسلامی میں زبردستی نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ واضح ہے جواب کہ شریعت اسلامی میں لڑکے یا لڑکی کا زبردستی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کنواری لڑکی سے اس کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کنواری لڑکی سے اس کے والد یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں آیا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ نکاح کے سیغے فقط لکھے جائیں، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹ کر رہے ہیں اور لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح کے سیغے ایک دوسرے کی طرف لکھ کے سینڈ کرتے ہیں اور نکاح کے سیغے لفظوں میں بولے نہ جائیں تو نکاح درست نہیں ہوگا، جبکہ اس عمل میں کنواری لڑکی کے شرعی سرپرست کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر ایک کنواری لڑکی کسی اجنبی مرد کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے بے شک وہ بول کے سیغے بھی ادا کرے، اگر اس کا شرعی سرپرست کی اجازت موجود نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح
لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک دوسرے میں پائی جانے والی نکاح کی شرائط کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ نکاح کے اندر جو شرائط جن کا ہونا ضروری ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔